माँ अगर हिंदू है, अब उसके पैरों के नीचे जन्नत होगी? अच्छा कहते माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, या आपने कई बार सुना होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, माँ अगर हिंदू है, माँ अगर क्रिश्चियन है, माँ अगर एथियस्ट है, अब उसके पैरों के नीचे जन्नत होगी? यानी जन्नत जो है वो जहन्नम में रहेगी। जन्नत जो है वो तो जहन्नम ही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सवाल आपने सुना, मुझे ऐसा लगता है कि खुद अगर बोलने की जगह 10 सेकंड बैठ के सोच लेता तो जवाब उसको खुद ही समझ में आया था। इतना सिंपल सा जवाब है, चलिए जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। जिस हदीस के बारे में सवाल है, ये सुनन नसाई में हदीस है, फल्जमहा फइन्नल जन्नता तहता रिजलैहा, कि अपनी माँ की खिदमत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्योंकि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। अब यहां सवाल यह है, माँ अगर गैर मुस्लिम है तो भी क्या जन्नत उसके पांव के नीचे? तो हां, सबसे पहला जवाब यस। अगर माँ अगर गैर मुस्लिम है तो भी उसकी खिदमत में सवाब है और उसकी खिदमत करके कोई शख्स जन्नत जाएगा। आपको मैं वाज़े दलाइल दूंगा, आपको मैं वाज़े प्रूफ दूंगा कुरान हदीस से इस बात के लिए। कुरान के अंदर सूरह लुकमान सूरह 31 आयत नंबर 14 और 15 पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, हमने वसीयत की, कमांड दिया लोगों को उनके वालिदैन के ताल्लुक से। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी मां ने तकलीफ और कमजोरी पर, परेशानी में उसे संभाला, कोख में रखा। वह फिसालुहु फी आमैनी, 2 साल तक उसे दूध पिलाया। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरे साथ यानी रब के साथ शुक्रगुजारी करो और अपने वालिदैन के साथ शुक्रगुजारी करो। इलैयल मसीर, तुम्हें मेरे पास यानी अल्लाह ही के पास वापस लौटना है। वइन जाहदाका, अब पढ़िए, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर वो दोनों यानी माँ बाप कोशिश करे कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो ऐसे जिसका तुम्हें इल्म नहीं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फला तुतीहुमा, उन दोनों की फरमा बरदारी मत करना। वो साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छे तरीके से रहना। तो यहां पर क्लियर दलील है, गैर मुस्लिम माँ बाप जो बच्चे से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, तो उनकी वो बात को नहीं मानेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजों में दुनिया में उनके साथ अच्छे तरीके से रहें। ये कुरान का हुक्म है, वह साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा। और आप क्लियर कट दलील देख सकते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही। अस्मा बिन्त अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा, उनकी जो मदर थी वो गैर मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी, और उन्होंने अस्मा रदियल्लाहु अन्हा को अप्रोच किया था। उनकी वालिदा ने अस्मा रदियल्लाहु अन्हा को अप्रोच किया था, आई थी उनके पास। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालिदा मेरे पास आई है और वो चाहती कि मैं उनकी कुछ मदद करूं, हेल्प करूं। वो वालिदा को हेल्प की जरूरत थी। तो अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, असिली उम्मी, क्या मैं अपनी वालिदा के साथ अच्छे सलूक रखूं, कनेक्शन रखूं, ताल्लुकात रखूं, सिला रहमी रखूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम सिली उम्मा की, हाँ तुम्हारी वालिदा के साथ अच्छा रिलेशन रखो। तो आप देख रहे हैं कि कुरान से भी मिलता है वह साहिबुमा फिद दुनिया मारूफा, हदीस से भी मिलता है। और अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की इस मिसाल में देखिए कि उनकी वालिदा भी मुश्रिका थी और बहुत तकलीफ वाली बातें उन्हें कहा करती थी। तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और शिकायत की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उनकी वालिदा के लिए, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम रिलेशन मत रखो अपनी वालिदा के साथ, तुम अच्छा सलूक मत करो अपनी वालिदा के साथ, ऐसा कुछ नहीं मिलता। कुरान की सारी आयतें, जिन आयतों में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने सिखाया गया है, और सारी वो हदीसें जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, उनमें यह नहीं आता है कि सिर्फ मोमिन बिलीविंग माँ बाप के साथ है। ये यहां पे बात जनरल है। मिसाल के तौर पर आप आयत स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, वबिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और जब उनमें से कोई बूढ़ा हो जाए फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उन्हें उफ तक ना कहो। ये जो तालीम है, इसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुस्लिम माँ बाप के साथ, ये गैर मुस्लिम माँ बाप के लिए भी है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का तो आपको डायरेक्ट कॉल मिलता है कि वो तो वाजिब समझते थे, कंपलसरी समझते थे कि माँ बाप अगर नॉन मुस्लिम हो तो उनके ऊपर खर्चा करना बच्चों के लिए फर्ज है। जब वो खुद के अखराजात संभाल नहीं सकते हैं, खुद के एक्सपेंसेस संभाल नहीं सकते हैं, तो उन पर खर्च करना बच्चे के लिए कंपलसरी हो जाता है। और उनकी दलील क्या है?
ان کی دلیل یہی آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری آیتیں جنرل جو ہے, یعنی اس کے اندر خاص نہیں کہا گیا کہ صرف یہ مسلم پیرنٹس کے لیے ہے یا مسلم اور مومن ماں باپ کے لیے ہے, ایسا نہیں کہا گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وَيَلْزَمُ الْإِنسَانَ طَاعَةُ الْوَالِدَيْهِ, کہ لازم ہے ایک انسان کے لیے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا, فی غیر المعصیتی, گناہوں کے علاوہ, یعنی سنس کے علاوہ جو گناہ والے کام ہے وہ چھوڑ کر باقی عام جنرل, کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں یہ چیز کر دو, کھانا لے آؤ, پانی پلا دو, جو کہہ رہے ہیں ان کی فرما برداری کرنے سکھایا گیا ہے. وَإِن كَانَ فَاسِقَيْنِ, چاہے دونوں فاسق کیوں نہ ہو, چاہے دونوں برے کیوں نہ ہو. وَهُوَ ظَاهِرُ اطلاق احمد, اور یہ ظاہر طور پہ ہمیں دکھتا ہے امام احمد رحمہ اللہ سے. اب سوچو, یہ ایسا زمانہ چل رہا ہے جہاں پہ بچے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. آپ یہ رپورٹ دیکھیے ہیلپ ایج انڈیا کی, جس کے اندر آتا ہے کہ ایلڈر ابیوز ا گروئنگ ریالٹی. 25% جو ایلڈرز ہیں انڈیا کے, وہ ابیوز پرائمریلی اپنے خود کے رشتہ دار, خود کے بچے, یہاں تک کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی پڑھ کر کے, ڈس ریسپیکٹ 45% ماں باپ کہہ رہے ہیں. 45% ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن 23% کی بات دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مارنا, تھپڑ مارنا, بیٹنگ کرنا, بولتے ہیں یہ چیز مل رہی ہے. 23% ماں باپ ایسے کہہ رہے ہیں. کتنی شاکنگ بات ہے یہ. تو اسلام نے سکھایا کہ صرف مسلم ماں باپ ہی نہیں بلکہ سارے ماں باپ, کوئی بھی ریلیجن, کوئی بھی بیک گراؤنڈ کیوں نہ ہو, ان کی خدمت کرنا ہے. اب جو ہم نے حدیث پڑھے, وہ حدیث کے اندر جنت ماں کے قدموں کے نیچے جو ذکر ہے, اس سے ایک رانگ انڈرسٹینڈنگ کوئی بہت ہی بیوقوف انسان نکال سکتا ہے کہ ماں کو جیسے بچے کی جنت کمانا ہے. لیکن کلیئر بات ہے کہ بچے کی جنت اس کے خود کے اعمال پر ہے, ماں کے اعمال پہ نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, قرآن کی آیت ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, ہر انسان پر کیا ہے, وہ جو خود اس نے کیا وہ اس کے لیے ہے, اور جو بوجھ, جو گناہ اس نے کیا وہ اسی پر ہے. تو یہ تو کلیئر قاعدہ ہے اسلام کا. تو بچے کے لیے جو ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, تو کیا ماں کی مذہب کی وجہ سے بچے کی جنت کینسل ہو جائے گی؟ نہیں, بچے کی جنت اس کی خدمت کی وجہ سے ہے, اس کی فرما برداری جائز چیزوں میں, حلال چیزوں میں, اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے, اس کی صبر کی وجہ سے ہے, اس کی قربانی کی وجہ سے ہے, اس کی کائنڈنس اور نرمی کی وجہ سے ہے. اس کی جنت یہ چیز کی وجہ سے ہے. اس کی جنت ماں کے ایمان کی وجہ سے تھوڑی ہے. اور خود سوچو آپ, جو ماں کا مذہب ہے وہ اس کے مدر ہوڈ کو ختم کر دیتا ہے, اس کی قربانی کو ختم کر دیتا ہے. جو ماں نے کوکھ میں سنبھالا بچے کو, جو جنم دیا, جو دودھ پلایا, جو پرورش کی, کیا اس چیز کو ختم کر دیتا ہے اس کا مذہب؟ تو کلیئر بات ہے کہ نان مسلم پیرنٹس ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک, و صاحبہما فی الدنیا معروفا. لیکن اگر وہ گناہ کا کام کہیں گے یا شرک کرنے کہیں گے یا مذہب کے معاملے میں فورس کریں گے تو اس میں فرما برداری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ, گناہوں میں فرما برداری نہیں ہوتی, گناہ کے کام میں فرما برداری نہیں ہوتی. انما طاعۃ فی المعروف, فرما برداری تو صرف اچھے کاموں میں ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہی چیز اسلام نے سکھایا کہ خود کے بچے اگر نان مسلم ہو, اور ہوا تھا یہ, سنن ابو داؤد کی حدیث پڑھیے کہ انصار کے کچھ بچے ایسے تھے جو یہودی گھروں میں پل رہے تھے, اس کا کچھ بیک گراؤنڈ تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہے. یعنی انصار جو مسلم ہو گئے تھے, مدینہ کے رہنے والے لوگ جو مسلم ہو گئے تھے, لیکن ان کے بچے جو یہودی گھروں میں پل رہے تھے, بڑے ہو رہے تھے, وہ یہودی ہو گئے تھے. تو یہ کہا گیا کہ تم فورس نہیں کر سکتے, ان کو فورس کر کے مسلم نہیں بنا سکتے. یعنی یہاں بھی یہی معاملہ ہے. تو آتے ہیں سوال پوچھنے والے کے سوال میں کیا کیا پرابلمز ہے. اس میں سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ جس نے سوال پوچھا ہے نا, یا ایسا بیٹھ کے یہ لوگ جو سوال بناتے ہیں نا, اس کے پاس بیسک نالج نہیں ہے اسلام کی. کیونکہ قرآن کی اگر یہ آیت پڑھتا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, سوال کا جواب مل جاتا کہ نان مسلم ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو دنیا میں. اگر یہ پڑھتا تو سمجھ میں آیا تھا. پوچھنے والے کے پاس اسلامک اخلاق جو ہے نا, اسلام میں جو کیریکٹر اخلاق جو سکھایا گیا, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, یہ بات کے بارے میں بھی بیسک نالج نہیں ہے. اور ایک چیز جو نہیں ہے وہ ہے کامن سینس. کامن سینس کیا ہے کہ اسلام نے تھوڑی کہا کہ ماں کے مذہب کو چیک کیا جائے گا تو جا کے بچہ پاس ہوگا. کہاں دیا ہے؟ ماں اگر غیر مسلم ہے تو اس کی ساری قربانی جو ہے وہ ساری کی ساری غائب ہو جائے گی. اور شکر گزاری, جو گریٹیٹیوڈ اسلام نے سکھایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کے ساتھ شکر گزاری نہیں کرتا, گریٹیٹیوڈ نہیں کرتا, وہ اللہ کے ساتھ بھی شکر گزاری نہیں کرے گا. تو یہ تو بات کامن سینس سے ٹکرا رہی ہے. اور آپ خود سوچو, قدموں کے نیچے جنت ہے
تو یہ کہہ رہا ہے نا جنت تو جہنم میں چلے جائے گی, اور جو ساتھ میں پینل والے ہیں سب ہنس رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا جینیس لیول کا سوال آ گیا ہے. ان سب بیوقوفوں سے میں پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ, جب یہ کہتے ہو دنیا ان کی قدموں کو چومتی ہے, دنیا قدموں کو چومتی ہے, تو کیا دنیا ریئلی آ کے چومتی ہے؟ ہاں, یا اس نے زمین آسمان ایک کر دیا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کو سچ مچ ایک کر دیا؟ اس کا دل ٹوٹ گیا, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دل ہے نا وہ ٹوٹ گیا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں آپ؟ یا میری جان نکل گئی تو اس کا یہ مطلب ہے ریئلی لٹرلی جان نکل گئی؟ یا دماغ گھوم گیا تو کیا لٹرلی اندر جو برین تھا وہ گھوم گیا؟ یا سر آنکھوں پر, تو سر آنکھوں پر کسی کو بٹھاتے ہیں؟ یہ ایک کنایا ہے. جب کہا گیا کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے, مطلب ایک ہیوملٹی, ایک ہمبلنس, اپنے آپ کو چھوٹا بنانا, ماں کے قدموں میں, یعنی کہ اتنا تمہیں خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رہنا ہے, خدمت کرنا ہے, اور یہ چیز تمہیں جنت لے جائے گی. یہ مطلب ہے. اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ جنت جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے. تو وہ نہیں سمجھ میں آتی, تو یہ سب جملے جو آپ کی اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں, یہ سب جملے یہ بھی نہیں سمجھ میں آنا چاہیے. اس پہ بھی کبھی ویڈیو بناؤ کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے, جو محاورہ بنایا کہ دماغ گھوم گیا یا دل ٹوٹ گیا, تو دل نہیں ٹوٹا, اس پہ بھی کبھی ویڈیو بناؤ, وہاں پہ بھی اپنی بیوقوفی ظاہر کرو تاکہ دنیا والے جانے کہ کتنے بڑے بیوقوف آپ لوگ ہو. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب انہیں ملا ہوگا, لیکن یہ جواب کی خاص ضرورت نہیں تھی. صرف 10 سیکنڈ کا کامن سینس ہوتا نا, تو سوال کا جواب خود ہی انسان کو سمجھ میں آیا تھا. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.